اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ پیغام نہیں دیا کہ وہ میرے سامنے بھی جھکے، مجھ سے بھی مانگے۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب مکے سے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مدینے میں جب انٹری کرتے ہیں تو مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کس کے مکان پر رکتی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ مدینے کی عورتیں مدینے کی اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال کی 5 سال کی اپنے ہاتھوں میں ڈھول لے کر دف بجا رہی ہیں، دف بجاتی جا رہی ہیں۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور گیت گاتی جا رہی ہیں۔ آج مدینے کا ہر ایک شخص خوش ہے کہ آج محمد رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ جب نبی اکرم کی سواری مدینے میں انٹری کرتی ہے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں آج محمد رسول اللہ کی سواری کس کی یہاں رکے گی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں، اور ان گیت میں الفاظ ان کی یہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ الفاظ ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اللہ کا شکر ہے آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج مکے سے طلوع ہوا ہے اور مدینے میں تشریف لایا ہے۔ آج فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند چمکا ہے، نمودار ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ نبی اکرم کی شان میں وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی زبان سے نکلنے والے اس گیت کو سنا تو آپ مسکرا دیے۔ جب آپ مسکرائے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ بھی نکل گیا۔ ایک لڑکی چھوٹی سی بچی نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آئے مدینے والو، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ گئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ان کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ جملہ اس چھوٹی سی بچی کے منہ سے سنا تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اس چھوٹی سی بچی کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا دعی ہذہ الکلمات، بیٹی اس جملے کو چھوڑ دو، بیٹا اس جملے کو پڑھنا چھوڑ دو، ان کو یہ جملہ مت پڑھو، وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہی پڑھو، یہ نہ کہو وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے شرک کو اتنا بھی گوارا نہیں کیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے علم میں ہم کو بھی شریک کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس چھوٹی سی بچی کو بھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کپڑوں پہ کون نظر ڈالتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی حرکتوں پہ کون نظر ڈالتا ہے؟ لوگ کہتے بچی ہے، چھوٹی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول بھی چاہتے تو اونٹنی سے آگے بڑھ سکتے تھے، نہیں بچی ہے کہہ دیا، لیکن نہیں، آپ اونٹنی سے اترے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس کو ٹوکا نہیں اور اس کے عقل میں اور دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ گئی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی، کیونکہ بچوں کو جو شروع میں پڑھایا اور بتایا جاتا ہے میرے بھائیو، وہ بڑھاپے تک ان کی عقل میں پیوست رہتا ہے۔ جب بڑے ہونے کے بعد ان کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑو تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟
ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کو چھڑوانا۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت ان بچیوں سے کہا دعی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو چھوڑو، وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھیں۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے۔ توحید ہر مذہب میں ملے گی آپ کو، یہودیت میں توحید، عیسائیت میں توحید، ہندو بھائیوں میں توحید، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے۔ جو عیسائیت یہ کہتی ہو There is no God، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی عیسائیت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ تینوں ایک اور ایک تین، 1/3 3/1، ایک تین میں ڈیوائڈ، تین ایک میں، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے۔ یہ عقیدہ ہو جس کا، عیسائیت میں یہ ہے There is no God، کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، لیکن اسی عیسائیت میں شرک بھی ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کو عیسیٰ اور اللہ ہی کو مریم بھی مانتے ہیں، وہ عیسیٰ ہی کو اللہ اور عیسیٰ ہی کو مریم مانتے ہیں، وہ مریم ہی کو اللہ اور مریم ہی کو عیسیٰ بھی مانتے ہیں۔ ایک کو تین اور تین کو ایک، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس عقیدے کا حامل ہے۔ یہودیوں میں چلے جاؤ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، عیسائیوں کا ایک دوسرا طبقہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا، سن آف گاڈ، اور باقاعدہ بائبل میں لکھا ہے آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، یعنی اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ مان رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتا، اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، جہاں یہ لکھا ہو ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، ایک کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دوسرا نہیں۔ جہاں اتنی بڑی توحید ہو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں تمہارے۔ یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوریریشا، یجروید کے اس منتر کو دیکھی جہاں یہ لکھا اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یچتیو یو پممہ، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جہاں اتنی بڑی توحید ہو ویدوں کے اندر، وہاں یہ بھی ہو کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، روزانہ ایک دیوی کو یا ایک دیوتا کو آپ خوش کر سکتے ہو، اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے۔ سب کو خوش کرو، اور یہ بھی کہا ایک دن میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، اور ایک بھی اگر ناخوش رہا، اپرسن رہا، تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، زندگی بھر کی عبادت بیکار۔ اب آپ بتائیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنا سمے چاہیے، کتنے دن چاہیے؟ 33 کروڑ۔ ایک دن میں ایک خوش ہوگا، ایک دن میں دو نہیں ہو سکتے، تو 33 کروڑ دن چاہیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکے۔ قرآن کریم توحید سے بھرا ہوا، توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اسی پر پوری توحید ٹکی ہوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کو بھی کسی نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے۔
वलम यूलद, न वो जना गया, यानी न वो किसी का बेटा है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, न उसकी बीवी है। ये तौहीद है खालिस। ये है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती की इबादत न करो, किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए मत पुकारो। माला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। माला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। माला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिम में लिखा जाएगा। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा तो तू जालिम कहलाएगा। यही तौहीद है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि ये दीने तौहीद है। दूसरी खुसूसियत यह है कि रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी मजहब के मजहबी इंसान मजहब को उठाकर देख लो, वो किसको मानते, जिसको भी मानते हैं उन्होंने उसको इंसान ही नहीं रहने दिया। कोई एक मजहब उठा दो, कोई एक धर्म, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, आप चले जाइए नेपाल लुम्बिनी में, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध का मंदिर, मुझे जब मेरा प्रोग्राम था लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए, मुझे दिखाया गौतम बुद्ध में के मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। वो गौतम जो अपने सच्चाई की तलाश में निकले, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बेटे राहुल को छोड़ा और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गए, लकड़ियां चबा चबा कर जंगल में घूमते रहे और अपनी परवरिश करते रहे और सच्चाई की तलाश में रहे। जो एक इंसान थे, लेकिन उनके मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उनको निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया। और आज गौतम बुद्ध के मंदिर पर आप देखेंगे लिखा होगा बुद्ध भगवान। बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए, आप चांदनी चौक पर जहां गुरु नानक जी की मूर्ति बनी हुई है, आप अंदर जाएंगे तो आपके सर पे वो लोग रुमाल रख देंगे, कुछ कपड़ा रख देंगे और कहेंगे कि अब जाइए आप। कोई भी जा सकता है वहां, लेकिन उनके जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे कुछ कपड़ा अपना रख के, रुमाल वगैरह रख के आप जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे भाइयों, आज भी गुरु नानक की मूर्ति पर लिखा है नानक भगवान। वो गुरु नानक, जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे तो गुरु नानक का एक वाकया गुरु ग्रंथ में आपको मिलेगा, एक मुसलमान के ताल्लुक से, कि बहुत कंजूस और बखील एक मुसलमान था, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, 1 रुपया नहीं देगा उसके बदले में, चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए। लगता है ऐसा शख्स खाने में अगर मक्खी भी गिर जाए तो निकाल के फेंकता नहीं होगा, पहले चूसता होगा फिर फेंकता होगा। इतना कंजूस बखील मुसलमान। जब नानक जी को पता चला, ये गुरु ग्रंथ में लिखा है उनकी किताब में, जब उनको पता चला है तो गुरु नानक उसके पास एक सुई लेकर गए। वो सुई जो कपड़ा सिलते हैं जिससे हम लोग, एक छोटी सी सुई उसके पास लेकर गए और गुरु नानक ने उस मुसलमान आदमी से कहा कि मेरे भाई, मैं ये छोटी सी सुई लेकर आया हूं। उसने बड़ी इज्जत की उस गुरु नानक की और कहा ये बैठिए। उसने नाश्ता पानी चाय जो भी उस दौर में चलता था उसने खिलाया पिलाया और इस
गुरु नानक ने चलते वक्त उस मुसलमान को सुई दी और सुई देकर कहा, ये आज रख लीजिए, मैं आपके पास अमानत के तौर पे रख रहा हूं, ये सुई आज रख लेना अपने पास संभाल कर, और मैं जा रहा हूं। तुम्हारे धर्म में तुम्हारा अकीदा ये कि एक दिन इंसान मरेगा, फिर दोबारा उसको उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा। मुसलमान ने कहा जी हां। फरमाया बस ये सुई को तुम अभी रख लो, अपने बेटों को भी नसीहत कर दो कि जब तुम मरो तो ये सुई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दे। कल कयामत के दिन जब उठो और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब ले तो ये सुई मुझे कल कयामत के दिन दे देना। वो मुसलमान कहने लगा, आपका दिमाग तो नहीं खराब है? भला ये सुई लेकर कोई ऊपर जाएगा है? तो गुरु नानक ने यही बात उसकी पकड़ ली। और गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने उस मुसलमान से कहा कि जब एक छोटी सी और मामूली सी सुई तुम ऊपर नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े मकानात और जमीन और जायदाद के तुम मालिक हो, फिर भी तुम्हारे दरवाजे के पास मोहताज और फकीर मायूस होकर मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, एक रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रख कर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीनों जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है। बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी कह दो कहीं ऐसा न हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है मैं भी बीमार होता हूं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम खाते हो पीते हो मैं भी खाता हूं और पीता हूं। अरे यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है। यानी उनकी नजर में ये बड़ी अजीब चीज थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब
عرب کے لوگ انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں. ہمارے یہاں پر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں. غور کیجئے، وہ رسول نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے. کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہو اور چلتا پھرتا ہو بازاروں میں، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا گھومتا ہے اور کہہ رہا رسول ہے. کیسے ہم مان لیں؟ اور ہم رسول مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ صاحب ہم جیسے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں ہماری طرح کے ایک انسان تھے. اور ایسے انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی بدوی اعرابی دیہاتی آتا ہے اور آنے کے بعد کچھ بات کہنا چاہتا اپنے علاقے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بولو کیا بات. وہ آیا اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اے اللہ کے رسول، اور کانپنے لگا، تھرانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا بات ہے، کیوں ڈر رہے ہو، بولو. کہا کہ وہ میں اپنے علاقے کے لیے، پھر کانپنے لگا. اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دیہاتی کے پاس، اس اعرابی کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑا، ایسے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور کہا لا تخف، ڈرو نہیں، کیوں ڈر رہے ہو. اور آگے جو جملے کہے وہ دیکھیے، انی لستو بی ملک، میں بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں. میرے سامنے تم کچھ بات کہنا چاہتے ہو کہو. انی لستو بی ملک، میں بادشاہ نہیں ہوں. اب اس نے سوچا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں. اور اس کا ڈر اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ نے کہا انا ابن امرات تاکل القدید، بولو جو بولنا ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، ڈرو مت. میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں، مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے، میں بھی ایک ایسی عورت کے پیٹ سے باہر آیا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید عرب کے اندر کیا کرتے تھے، اونٹ کا گوشت، جیسے اونٹ کو نہر کیا، 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا بڑا ٹکڑا اس کا کاٹا اور اس کو سالٹ لگا کر، نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا، دھوپ میں اس کو سکھا لیا جاتا تھا اور پھر ضرورت جب پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ضرورت کے وقت پکا لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے، اور باقی ٹکڑا رکھا رہتا تھا. پھر کبھی ضرورت پڑی 1 ہفتے بعد پھر تھوڑا سا کاٹا، پھر پکایا اور کھایا. اس گوشت کو قدید کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انا ابن امرات تاکل القدید، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یعنی تازہ گوشت بھی جس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، کبھی 4-5 کلو کا ٹکڑا سالٹ نمک وغیرہ لگا کے دھوپ میں سکھا لیا اور ضرورت پڑی تو اسی میں سے کاٹ کے پکا لیا. یہ گوشت کا ٹکڑا 2-2 3-3 4-4 5-5 مہینے چلا کرتا تھا. گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں میں. اس کے بعد اس دیہاتی کا ڈر نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تصور کیا دیا اپنے اپنے مہان پرشوں کے بارے میں. کسی نے بدھ بھگوان، کسی نے نانک بھگوان، کسی نے مہاویر بھگوان، کسی نے کرشن بھگوان، کسی نے رام بھگوان، کسی نے سن آف گاڈ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. لیکن اسلام نے تصور یہی دیا کہ محمد رسول اللہ بھگوان نہیں تھے، خدا نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے تھے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ خصوصیت کیا ہے اسلام کی. اتنی سادگی کوئی پیش کرے گا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کیے، نہ کروائے، بلکہ آپ کو لوگوں کو یہ سکھانے میں اچھا لگتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے علاوہ آپ یہ کہلوایا کرتے تھے کہ یہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس میں عبدیت کا اقرار بھی ہے اور رسالت کا اقرار بھی ہے۔ اس بات کا اقرار کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد عبدہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کا اقرار کرو کہ پہلے بندے ہیں اور بعد میں رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے اور شکشا دی ہے۔ جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا، جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا ملال ہوا۔ کچھ لوگ حیرہ بستی ہے ایک ملک شام کے اندر، کچھ لوگ کچھ حیرہ بستی سے آئے مسلمان، وہاں انہوں نے اس بستی کے اندر شام میں دیکھا کہ وہاں کی یہودی اور عیسائی اپنے عالموں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جب مدینے آئے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حیرہ بستی کے اندر شام کے علاقے میں یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی، جب آپ انتقال فرما جائیں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے، الفاظ دیکھی حدیث کے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ان لوگوں نے پوچھا کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ جب یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو، علماء کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں، میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ان سے؟ لو مررت بقبری ان اتسجد لہ، لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا کل میرے انتقال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علماء کو سجدہ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ، کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اور آپ زندگی میں تو چھوڑو، آپ ان سے سوال کر رہے ہیں، لو مررت بقبری تسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کوئی موافقت دیکھ رہے ہیں سوال و جواب میں؟ وہ اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ کہ میں کیا آپ کو سجدہ نہ کروں، یعنی آپ بھی تو زندہ، کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے، آپ کو فکر ہے اپنے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے۔ زندگی میں تو میں ان کو روک لوں گا، ابھی میں باحیات ہوں، میں ان کو منع کر دوں گا، میں ان کو روک لوں گا، ابھی تو میرے پاس طاقت ہے روکنے کی، ابھی میں منع کر دوں گا، نہیں مجھے سجدہ بالکل مت کرو، تو زندگی میں تو میں روکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ کو فکر ہوئی کہیں میرے انتقال کے بعد یہ سجدہ نہ کرنے لگے میری قبر پر، تو آپ نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری اتسجد لہ، کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں اللہ کے رسول، نہیں، قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی، اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے مایا ناز تصنیف الرحیق المختوم، اور آخری وقت کے نبی کے حالات
تو نبی اکرم نے انتقال سے 2 دن پہلے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہ تبارک و تعالی سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، آئے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو میرے انتقال کے بعد ایسی جگہ نہ بنا دینا جہاں لوگ عبادت کرنے لگے، میلے ٹھیلے لگنے لگے، زیارتیں ہونے لگے، چراغ جلنے لگے، یہ سب ہونے لگے۔ آپ نے منع کیا اور آپ نے فرمایا، دعا بھی کی اللہ، پہلے تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور بعد میں یہ دعا بھی کر لی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ سیکھیے کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا کہا۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، صرف اسلام کی، ورنہ ہندو بھائیوں میں دیوی دیوتا نہیں۔ ایک بیٹا اپنے شرابی اور جواری باپ کے بھی پیر چھوتا ہے اور اس کو بھی رکوع کرتا اور سجدہ کرتا ہے۔ ایک پتنی اپنے جواری اور کبابی پتی کے بھی پیر چھوتی ہے۔ اسلام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اسلام توحید، دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی بھگوان نہیں انسان ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ویداہامد پرش مہانیمادت ورل تپس پرستار ینیایا، ویداہامد پرش، احمد پیدا ہوگا، احمد جنم لے گا، پرش مہانیمادت، مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ پرش انسان کہا گیا ہے ویدوں میں، احمد نام بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے 2 نام تھے نا، ایک محمد اور احمد، دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا ہے، اور دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد نام بھی آیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو تو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد اور احمد دونوں نام آئے، اور ویدوں میں کیا کہا گیا؟ وہ بھگوان نہیں ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانیمادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورل تپسا، ایشور کا، اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا، اللہ کا نام بہت زیادہ لے گا۔ اللہ کا نام جتنا اللہ کے نبی نے لیا ہمیں کوئی لیتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ مجھے دنیا اپنی تاریخ میں دکھلائے کہ کس نے نام لیا ہے اللہ کا اتنا زیادہ۔ صبح سے لے کر سونے تک، اٹھے بستر سے سب سے پہلے آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا نام۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، چاہے تہجد ہو یا فجر کی نماز ہو، تو وضو بنانے کے لیے جیسے ہی بیٹھے بسم اللہ، اللہ کا نام، وضو بنا کر فارغ ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد میں قدم رکھنے جا رہے ہیں نماز فجر کے لیے، جیسی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا، اللہ کا نام، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک کھڑے ہیں اللہ کی حمد و ثنا و تعریف، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک رکوع میں اللہ کا نام، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کا نام۔ یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کا نام۔ یا سبحان ربی العظیم، رب کا نام۔ رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمد، اللہ کا نام۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک سجدے میں ہیں اللہ کا نام،
دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی، اللہ کا نام، رب کا نام، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اللہ کا نام۔ آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور ابو بکر صدیق یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دونوں بخاری کے اندر آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھلائی، آئے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے بھائیو، اللہ کا نام یہاں پر بھی لے رہے ہیں۔ نماز شروع کی تھی تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اب جب نماز کمپلیٹ کر کے ختم کرنے کا وقت آیا تو اللہ ہی کے نام پر ختم کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ نماز سے فارغ، اب جب تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا نام، اب مسجد سے نکل رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام، اللہم انی اسألک من فضلک۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ، کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ، مصافحہ کر رہے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم، چھینک آئی تو الحمدللہ، سامنے والا چھینک دیا اور اس کی منہ سے نکل گیا الحمدللہ تو اس کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ۔ کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا اتار رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام، کسی اونچی جگہ پر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، کسی اونچائی سے نیچے، پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ ایک منٹ ایسا بتا دو کہ جس منٹ میں محمد رسول اللہ کی زبان اللہ کا نام نہ لے رہی ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ۔ اگر اپنی بیوی سے اپنے جائز مطالبات پورے کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا۔ غور کرو میرے بھائی، یہاں تک کہ لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے میں جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پورا دن آپ کا گزر گیا اللہ کا نام لیتے لیتے، اب بستر پہ سونے کی باری آئی، اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر اب سو رہے تب بھی اللہم باسمک اموت واحیا ورلتپسا، اللہ کا بہت نام لے گا۔ اللہ کا اتنا نام لیا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، دین مساوات، برابری کا سب سے بڑا علمبردار، مساوات کا سب سے بڑا علمبردار۔ آج بھی سیکولر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی
کسی مندر کے اندر کسی ہریجن کی انٹری آج بھی نہیں ہوتی. آج بھی کوئی اونچی قوم کا آدمی کسی نیچی قوم ذات کی برادری کے آدمی کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتا ہے. آج بھی برہمن اور ہریجن دونوں ایک ساتھ مل کر کسی مندر میں پوجا نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی سب چیزیں تو دیکھی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا ہندو دھرم اور کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں. لیکن مہاتما گاندھی نے کہہ دیا کون سا اسلام؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، بریلوی، قادیانی، چکلالوی، رضوی، اہل حدیث. یہ کیا؟ انہوں نے اتنے نام گنا دیے. انہوں نے کہا اوفو، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، میں اسلام لانے کے لیے تیار. اب اتنے مسلک تم نے بتا دیے، اب ان میں سے کون اچھا ہے؟ سب کو پڑھنا پڑے گا ہمیں. اگر ایک سال بھی سب کو پڑھا تو 72 سال لگ جائیں گے 72 فرقوں کو پڑھنے میں. اتنی تو میری زندگی بھی نہیں رہ گئی. غور کیجئے، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا. اور جب مہاتما گاندھی نے ان کے سامنے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چکلالوی، قادیانی، شیعہ، سنی، بریلوی، یہ سب رکھا تو ان کا دماغ چکرا گیا. انہوں نے کہا میں اسلام بھی چھوڑ رہا ہوں، اب میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں. پھر وہ بدھسٹ بن گئے اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ. مساوات کا درس اگر دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب حوا کے بیٹے ہو. تم سب کا ایک ہی باپ ہے منو آشو، اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے شتروپا ہیوبتی. تم سب اسی ماں کے اور اسی باپ کے بیٹے ہو. یہ قرآن نے سب کو بھائی بھائی کہا ہے. سب کو کہا تم ساری دنیا کے انسانوں، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی. اور اسلام لانے کے بعد سارے کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے. دیکھ لیجئے، حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے، امیر غریب سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. انصاری بھی ہے، خان بھی ہے. مسجد کے باہر اپنے آپ کو بڑا کہنا، چھوٹا کہنا، تو بڑا میں بڑا، تو چھوٹا میں چھوٹا. یہ مسجد کے باہر کہنا. میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، خان بھی ہو، انصاری بھی ہو، تیلی بھی ہو، سو بھی جس برادری کے ماننے والے ہو، سب لوگ میرے گھر میں ایک ہیں. قدم سے قدم سب کو ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا سب کو ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا سب کو ملانا ہے. بہت بڑا امیر آدمی ہو، چاہے کتنی بڑی دولت ہو، لیکن علم نہیں ہے. ایک غریب آدمی کا بچہ عالم قرآن ہے، عالم ہے، حدیث ہے، پڑھ کے آیا ہے مدرسے سے، بہت غریب ہے بچہ بیچارہ. اس کا باپ زکات لے لے کے کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. لیکن اگر علم میں ماہر اور آگے ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، تو وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا اور بڑے سے بڑا امیر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ مساوات کا درس اگر کسی مذہب نے اجتماعی شکل میں دیا ہے تو وہ اسلام ہے.